السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے ہم سفر کی اگلی قسط۔ خضر گروپ میں بیٹھ کر ببانگ دہل اپنی محبت کی داستان سب کو سنایا کرتا تھا۔ مہرین نام کی وہ لڑکی خضر کے والد کے بچپن کے ایک دوست کی بیٹی تھی۔ خضر اپنے بچپن سے اسے جانتا تھا اور بچپن سے ہی اسے پسند بھی کرتا تھا۔ اس کے والد کے وہ دوست کویت میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ شروع سے مقیم تھے، مگر ان کا لیونگ سٹینڈرڈ خضر کی فیملی سے بہت اونچا تھا۔ اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے خضر تب تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ مہرین بھی اسے پسند کرتی تھی، مگر اس پسندیدگی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے پیش رفت تو خضر کو ہی کرنا تھی۔ لیکن خضر کو لگتا تھا اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے اس کے والدین مہرین کے ہاں رشتہ لے کر جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ سامیہ، ندرت، حماد سب اسے ہمدردی کا اظہار بھی کرتے تھے اور وہ اپنے والدین کو مہرین کے گھر رشتہ لے جانے پر آمادہ کرنے کے طریقے بھی سمجھاتے تھے۔ ایک لڑکا جو صبح شام کسی دوسری لڑکی کی عشق کی داستانیں ان لوگوں کو سنایا کرتا تھا، اس کے بارے میں وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتے تھے کہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے؟ وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، وہ اس میں دلچسپی لینے کا محض ڈرامہ کر رہا تھا اشر کے سامنے۔ جب اس کا خضر پر نہیں اشر پر دھیان ہوتا تب وہ ایک دو پل کے لیے اسے گہری نظروں سے اسے ضرور دیکھتا، جنہیں اشر محسوس کر سکے، انہیں دل میں ناپسند کر سکے، اور باقی تمام وقت یونیورسٹی یا ان کے گھر آنے پر اس کی نظریں نیچے کر کے احترام سے بات اس طرح کرتا جیسے کسی رشتے کی بھابھی سے کی جاتی ہے۔ دوگلاپن، اداکاری، مکاری، چالاکی، کمینگی، ان سب کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کر ختم ہونے والا تھا؟ جن دنوں سے کوئی اسائنمنٹ ملا ہوتا، کوئی ٹیسٹ ہونے والا ہوتا، گھر پر اچانک ہی فریدہ کے مہمانوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی، اس کی کوکنگ کی تعریفیں کرتی، فریدہ سے لنچ میں، شام کی چائے میں اچھا سے انتظام کرنے کو کہتی، گھر پہ کسی نہ کسی کو آنا ہوتا تو اسے اپنے ساتھ کسی نہ کسی کام والے کے ہاں لے جایا کرتی۔ وہ دن کے اوقات میں پڑھ لیا کرتی تھی، مگر ان مصروفیات میں لگ کر اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا تھا۔ اس ٹیسٹ والے دن بھی فریدہ نے دن بھر اسے اتنا مصروف رکھا کہ وہ یونیورسٹی سے آ کر کتابیں رکھنے کے بعد اسے رات گھر تک ہاتھ نہیں لگا سکی تھی۔ اس نے ان سے معذرت کرتے ہوئے ممی میرا ٹیسٹ ہے کہا تو انہوں نے لاپرواہی سے کہا چھوڑو رات میں پڑھ لینا۔ اس نے ان سے کہا بھی کہ رات کو اشر کی موجودگی میں زیادہ دیر تک نہیں پڑھتی ہیں۔ کیوں بھائی، تمہارا جتنا پڑھنا ہوتا ہے اور جب پڑھنا ہوتا ہے تم پڑھا کرو، اشر کے اپنے کام تمہارے ذہن میں رکھ کر تمہیں ذہن میں رکھ کر ترتیب دیتا ہے تو تم ایسا کر رہی ہو۔ اپنا زندگی بھر کا تجربہ بتا رہی ہوں۔ خیرت شوہر کو کبھی بھی بلا وجہ سر نہیں چڑھانا چاہیے، یہ جو مرد ذات ہے نا بڑی عجیب شے ہے، ایک بار بیوی محبت میں جھک جائے تو یہ ساری عمر اسے اپنے سامنے جھکاتے ہی رہتے ہیں۔ اپنے ہی بیٹے کے خلاف بولتی، وہ حقیقتاً اسے اپنی ساس نہیں ماں لگی تھی، ایک جذباتی بے وقوف سی ماں جو بیٹی کی محبت میں اسے داماد کے خلاف الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہو۔ وہ ان کی نصیحتوں پر ہنستی تھی۔ وہ ٹیسٹ بہت اہم تھا، فریدہ کے ساتھ مصروف رہ کر کوئی تیاری نہیں ہو سکی تھی۔ فریدہ کے ساتھ تو لحاظ اور تکلف کا رشتہ تھا، مگر اشر کی بات تو دوسری تھی۔ وہاں وہ تکلف وکلف کو بالائے طاق رکھ کر سب کچھ کر سکتی تھی۔ اسے پتہ تھا اگر وہ پوری رات جا کر پڑھے گی تو اس کی ٹیسٹ کی تیاری مکمل ہو سکے گی، ورنہ ہرگز نہیں۔ پہلے بھی اس کے کئی ٹیسٹ خراب ہو گئے تھے۔ صبح و شام کی فریدہ کے ساتھ یہ مصروفیات اس کی پڑھائی پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی تھی۔ اشر اسے سونے کے لیے بلانے آیا تھا۔ اس کے منع کرنے پر اس نے اصرار کیا تو اپنی ڈھیر ساری نامکمل تیاری کو دیکھتے وہ اشر کے اصرار پر جھنجھلا سی گئی تھی۔ اشر نے دوبارہ اصرار نہیں کیا، وہ یکدم ہی اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے سے اس کے اندر شرمندگی اور ندامت پیدا ہوئی۔ اس نے اسے ہرٹ کیا ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس نے اسے ہر طرح کی آزادی دی تھی، اسے محبوب کی طرح رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ شوہر کے حقوق اور اپنے فرائض بھول جائے۔ اپنی بدتمیزی پر وہ کتنی دیر تک شرمندگی کے مارے میز پر سر رکھ کے بیٹھی رہی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر کافی دیر بعد جب ہمت کر کے وہ میز سے اٹھی اور اس کے پاس آئی تو وہ سو چکا تھا۔ وہ اسے ناراض ہو کر سو گیا تھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹی رو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ اسے اٹھا دے، اس سے اپنی بدتمیزی کی ابھی معافی مانگ لے، مگر اسے سوتے سے جگانے کی اس میں ہمت نہیں۔ وہ ساری رات اس کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتی رہی، روتی رہی، صبح ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ میز پر اس کی ساری کتابیں، فائلیں جو چند گھنٹے پہلے اس کے لیے بے حد اہم تھی، اب اپنی ہر اہمیت کھو چکے تھے۔ کوئی ٹیسٹ، کوئی کتاب، کوئی پڑھائی، دنیا کا کوئی دوسرا کام، دنیا کا کوئی بھی دوسرا انسان اس شخص سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ صبح ہو گئی تھی اور اس نئی صبح میں وہ اسے خود سے بہت زیادہ ناراض دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کبھی ہماری لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کون کسے منائے گا۔ اشر کی ناراضی خاموش ناراضگی ہوتی تھی۔ وہ غصے میں خاموش ہو جایا کرتا تھا، اجنبی بن جایا کرتا تھا۔ یہ اس نے اس روز دیکھا تھا، ناراض ہو کر اس کی طرف نہ دیکھتا تھا، نہ اس سے بات کرتا تھا۔ وہ اتنا اجنبی لگ رہا تھا کہ وہ تعجب سے سوچ رہی تھی کہ زندگی میں کبھی بے تکلفی سے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس شخص سے
اس نے کبھی بات بھی کر سکے گی وہ؟ کیا اس اجنبی شخص کے دل تک اس کی واقعی رسائی حاصل ہو سکے گی اسے؟ کیا واقعی اس کے دل میں رہ سکے گی کبھی؟ وہ ناراضی اس کی معافی مانگنے سے ختم ہو گئی تھی، مگر ناراضی میں اشر کا جو اجنبی روپ اس نے دیکھا تھوڑی دیر کے لیے، اس نے اسے اتنا زیادہ ڈرا دیا تھا کہ اس نے سچے دل سے دعا کی تھی کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی اس سے ناراض نہ ہو۔ اسے اشر کی خاموشی، اس کے اجنبی انداز نے چند منٹوں میں ہی بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اشر کی ناراضگی اور اجنبیت کے بعد جب وہ اسے منا لینے میں کامیاب ہو گئی تو اشر نے ایک بہت خوبصورت بات اس سے کہی تھی۔ اس کی اس خوبصورت ترین بات کو سن لینے کے بعد رات بھر بے چین رہا، اس کا دل یکدم ہواؤں میں اڑنے لگا۔ تمہیں خود پر بھروسہ نہ ہو مگر مجھے اپنی خرد پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ جملہ اس نے اس کی ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے کہا تھا، مگر اسے اس سارے جملے میں سب سے اچھے، سب سے پیارے لفظ جو لگے تھے وہ میری خرد اور میرا بھروسہ تھا۔ دوپہر میں وہ یونیورسٹی سے آئی تو اس کے آنے کی کچھ ہی دیر بعد فریدہ بھی آ گئی۔ انہوں نے ساتھ لنچ کیا۔ لنچ کے دوران انہوں نے اس کی ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس کی ٹیسٹ کی تیاری جیسی بھی تھی، ٹیسٹ بھی ویسا ہی ہوا، بہت برا، مگر اس نے کہا اچھا ہوا ممی، تم نے رات میں پڑھا تھا؟ انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنی اور اشر کی کوئی بات ان سے نہیں چھپاتی تھی۔ اس نے اپنی حرکت رات والی سے اور اشر کی ناراضی بتا دی تھی، اور اشر کی معاف کر دینے کے باوجود اپنی رات کی حرکت پر وہ اب تک شرمندہ تھی، اور فریدہ کو ساری بات اس شرمندگی کے انداز میں بتا رہی تھی۔ فریدہ نے اس کی شرمندگی پہ اسے ٹوکا۔ وہ آخر اتنا شرمندہ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ میاں بیوی کو برابر کے درجے میں رکھنا چاہیے، ایک حاکم اور ایک محکوم۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ایک فیمنسٹ تھی، وہ ایک فیمنسٹ تھی، ایک این جی او چلا رہی تھی، عورتوں کے حقوق کے لیے، انہیں مردوں کے مساوی حقوق دلانے کے لیے عملی کوششیں کرتی تھیں۔ جہاں کہیں مرد اور عورت کی حیثیت اور رتبے کے تعین کا معاملہ آتا، پھر چاہے سامنے ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ عورت کی طرف سے بات کرتی تھیں۔ اس روز بھی اور اس روز کے بعد بھی باتوں باتوں میں انہوں نے اس کا اور اشر کا براہ راست نام لیے بغیر اس کی اس طرح کی باتیں کی۔ کبھی اپنی اور بصیرت حسین کی زندگی کی مثال دیتی، کبھی اپنی کسی جاننے والی کے حوالے سے کوئی بات بتاتی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کی مثال اسے پیش کرتی۔ انہوں نے اس کے ماموں نے ایک دوسرے کے اعصاب پر سوار ہوئے بغیر ایک نارمل اور خوشگوار زندگی گزاری تھی۔ وہ اپنی کسی ایسی جاننے والی کا حوالہ دیتی جو شوہر کی غلامی کرتی ہے اور اس کی جوتیاں سیدھی کرتی ہیں، اور شوہر اسے اپنا غلام ہی سمجھا کرتا ہے، برا بھلا کہتی۔ سارا قصور ان عورتوں کا ہوتا ہے جو مردوں کو آسمان پر چڑھا کر اپنی عزت نفس کو مار دیتی ہیں، اپنی شناخت کو ختم کر دیتی ہیں۔ عورت صرف بیوی یا ماں بن کر رہے، اس کے علاوہ اس کا اپنا کوئی تشخص نہ ہو، کوئی وجود ہی نہ ہو، وہ بھی اہلیت رکھتی ہے، وہ بھی خود کو منوانا چاہتی ہے۔ کیوں شادی کے بعد عورت کو شوہر کے موڈ کے مطابق، اس کی پسند ناپسند کے مطابق پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں؟ مختلف موقعوں پر کسی نہ کسی دوسرے فرد پر رکھ کر یہ باتیں دراصل وہ زہر تھی جو اس کے اندر انڈیلنے کی وہ کوشش کرتی تھیں۔ فریدہ حسین اس کے ناپختہ اور سادہ ذہن کو بڑی چالاکی سے برین واشنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ اشر سے برابری کرنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے۔ اس کے لیے فریدہ نے اپنی طرف سے بڑی کامیاب اور اثر انگیز کام کیا تھا۔ وہ ان خیالات کا شکار بھی ہو جاتی اگر اسے اشر سے ایسی شدید، ایسی والہانہ محبت نہ ہوتی تو۔ مگر اشر کی محبت کے آگے اپنا وجود، اپنی پہچان، اپنا تشخص، یہ الفاظ بہت خوشنما سہی، بہت پہلے ہی اس نے اپنی ذات اس کے لیے سراسر غیر اہم ہو چکی تھی۔ جس ڈیزائنر سے وہ ملبوسات تیار کرواتی تھیں وہیں اسے ساتھ لے جاتی، اس کے بھی لباس وہیں سے تیار کرواتی۔ جس مشہور میک اپ آرٹسٹ اور ہیئر اسٹائلسٹ کے پاس وہ جایا کرتی تھیں وہیں اسے بھی ساتھ لے جاتی۔ اگر ہیئر اسٹائلسٹ اس سے کہتی کہ وہ اپنے بالوں کو کٹوا لے تب اسٹائلسٹ کی تائید کرتی، وہ بھی اس سے محبت سے یہی بات کہتی۔ وہ ان کی باتوں میں آ کر اپنے بال کٹوا بھی لیتی اگر اسے یہ یاد نہ رہتا کہ اس کے یہ لمبے بال اشر کو کس قدر پسند ہیں۔ وہ اس کے ان لمبے بالوں کا دیوانہ تھا۔ اگر وہ کسی اسٹائلش اور ماڈرن لک کی خاطر ان کے بال کٹوا لیتی تو اشر کو کس قدر دکھ ہوتا۔ بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر رہے گی، اپر کلاس کی آزاد خیال عورتوں کی طرح اپنی مرضی سے ہر کام کرنا شروع کر دے گی، ہمہ وقت کسی ماڈل کی طرح تیار رہنا شروع کر دے گی، اشر کی پسند کو جاننے کے باوجود اپنے بال کٹوا لے گی، اور سب سے بڑھ کر اشر کے ساتھ زبان چلانا شروع کر دے گی، اس کی مرضی کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گی، تو اشر اس سب کا کیا مطلب نکالے گا؟ اشر کے دل میں شک تو پہلے ہی پیدا کر چکی تھی، اب چاہتی تھی کہ ان کے بیچ جھگڑا اور تلخی رہنے لگے، ان کے رشتے میں دراڑ آ جائے۔ ان کی آزادی اور برابری کے نظریات و خیالات کے باوجود وہ تبدیل نہیں ہوئی تھی۔
بیوقوف، احمق سب کچھ تھی، مگر محبت کرنا اور محبت نبھانا وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ بعد میں جب اس نے ان کے نظریات کا پس منظر کی سمجھ میں آیا تو اس نے روتے ہوئے اس بات پر اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کیا کہ وہ اس کی باتوں میں نہیں آئیں، ورنہ آج جو اس کا دل اور ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے کہیں کچھ غلط نہیں کیا، میرے ساتھ غلط ہوا، زیادتی ہوئی، وہ اطمینان، وہ دل کا سکون اور نگاہوں میں اپنی عزت کیسے رکھ پاتی؟ ایک غلطی کے سوا اس نے اس عورت کی باتوں میں آ کر کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی، ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس پہ اسے خود سے شرمسار ہونا پڑے، نادم کرنے کے لیے نادم ہونا پڑے۔ اس رات کی اپنی وہ غلطی اس کے دل کو ایسی لگی کہ اس نے یونیورسٹی سے گھر آ کر اور خاص طور پہ اشر کے سامنے پڑھنا بالکل ترک کر دیا۔ وہ دنیا کی ایسی ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے ترک کر سکتی تھی، چاہے وہ اسے کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، جو اشر کو ذرا بھی تنگ کرتی۔ وہ یونیورسٹی میں ہے، خضر کے کہنے پر آج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے کوئی گروپ ممبر نہیں رہا تھا، سب گھر جلدی آ رہے تھے۔ فریدہ کا اسی وقت اس کے موبائل پر فون آتا ہے، ڈرائیور اپنے کسی کام سے گیا ہوا، پتہ نہیں کب آئے، لہٰذا آج تم یونیورسٹی سے گھر واپسی خضر کے ساتھ آ جانا۔ تب موبائل فون بند کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ تو ان سے بات ختم کر کے ایک بات مسکرائی تھی، وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی، انہیں ہر پل اس کی فکر رہا کرتی تھی، ان کی محبت اپنی جگہ، مگر خضر سے اس کا یہ کہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ آج ڈرائیور کی عدم دستیابی کی باعث وہ مجھے گھر ڈراپ کر دے۔ اس کا ارادہ رکشہ یا ٹیکسی سے گھر آنے کا تھا، لیکن اس وقت خود خضر اس کے پاس چلا آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ابھی بھی فریدہ آنٹی کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خیرت کو گھر ڈراپ کر دیں۔ تب وہ ممی کی اپنے لیے محبت اور چاہت پر پھولی نہیں سمائی تھی، ممی کی محبت پر سرشار وہ خضر کے ساتھ گھر آ گئی تھی، جبکہ خضر کا اسے چھوڑنے آنا ایک سازش کی کڑی تھی۔ اسے چھوڑ کر گیٹ سے واپس کس طرح جا سکتا تھا؟ اسے کوئی کتاب چاہیے تھی اور وہ لینے کے لیے اندر آ گیا۔ اسے لاؤنج میں بٹھا کر وہ اپنے کمرے سے کتاب لینے چلی گئی تھی۔ 1-2 منٹ میں اسے کتاب لا کر دی تو بجائے صوفے پر سے اٹھنے کے وہ کتاب کے اوراق پلٹنا، اس سے کسی اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت دوسرے کمرے میں فون کی بیل بجی، ٹیلی فون کے لیے اس ملازمہ نے ریسیو کیا تھا۔ اس کال کے آنے کے بعد خضر فوراً ہی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تب وہ نہیں سمجھی تھی، مگر بعد میں سوچا تو لگا خضر صوفے پہ بیٹھا جیسے انتظار ہی اس کال کا کر رہا تھا۔ خضر اس وقت واپس چلا گیا، مگر اشر کی اس روز اس کے پاس کال نہیں آئی تھی۔ روز اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی وہ اسے فون کرتا، اس کی خیریت پوچھتا، اس کا ایسا کرنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ کچھ دیر اس کی کال کا انتظار کرنے کے بعد اس نے اسے خود کال کر لیا۔ وہ اپنے انداز سے کسی میٹنگ یا دوسرے کام میں مصروف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ اسے بہت الجھا ہوا لگا۔ وہ فون پر اس کی آواز سنتے ہی جو وہ ہنستے ہوئے کوئی نہ کوئی پرلطف بات کیا کرتا تھا، آج اس کا انداز نہیں تھا، وہ بے تحاشا سنجیدہ تھا۔ شاید وہ کسی پیچیدہ دفتری مسئلے کی وجہ سے الجھن کا شکار تھا، پریشان تھا، اس کے مزاج کو وہ سمجھتی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ کریدے گی، تب بھی اسے بات اگر نہیں بتانی ہوگی تو کبھی نہیں بتائے گا۔ اسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے، ہلکی پھلکی گفتگو کر کے اس کا موڈ خوشگوار بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کوشش کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ چند ہی لمحوں میں اس کے ساتھ کیا لگا رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ ندرت کی مگنی میں اشر کی اجازت سے گئی تھی، وہ ہر جگہ ہی اس کی اجازت سے جایا کرتی تھی، بلکہ اس رات جب اس نے اشر کو ندرت کی مگنی کا بلاوا دے کر بتایا، اسے وہاں جانے کی اجازت چاہی، تو اس کی اجازت لینے پر ناراض ہوا تھا۔ تمہیں کہیں بھی جانا ہو، آنے جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری دوست کی انگیجمنٹ ہے، تمہارے نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اسے باخوشی وہاں جانے کی اجازت دی۔ وہ خود اسے اتنی خوشی خوشی وہاں چھوڑنے جا رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ڈرائیور کی طرح اسے تقریب میں چھوڑے اور پھر واپس لینے پہنچے۔ اس نے اسے منع کرنا چاہا، اس کی تیاریوں کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا شرارت سے کہہ رہا تھا کہ جتنی خوبصورت وہ آج لگ رہی ہے، اسے چھوڑنے اور لینے کے لیے گاڑی کے 4 چکر بھی لگا سکتا ہے، سارا وقت نظرت کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر اس کا کئی گھنٹے انتظار بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس روز اس کی کتنی تعریفیں کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھا اسے تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج وہ اپنی شادی اور ولیمے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر پرفیوم اسپرے کیا، آہستہ سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی کہ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا، تو کیا ہوا، آج بھی وہ اتنی ہی حسین ہے، آج بھی اس کے ساتھ نئے شادی شدہ رومانٹک کپل کی طرح پوری رات جاگنا چاہے گا۔ ساری راستے اس سے باتیں کرتا رہا تھا۔ اس نے راستے میں سے پھولوں کے کنگن خرید کر اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے۔ وہ اس روز آخری بار سجی تھی، آخری بار اشر نے اسے سراہا تھا، آخری بار کوئی پیار بھری سرگوشی کی تھی۔
آخری بار اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس روز کے بعد تو زندگی ایسے اجڑی کہ پھر کبھی سجی ہی نہیں، خود کو سنوارا ہی نہیں۔ جس کے لیے خود کو سجاتی تھی وہ سنوارتی تھی۔ اس روز کے بعد سے اس نے اسے اپنے دل سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ اس روز کے بعد کبھی کوئی زیور خیرت احسان کے جسم پر نہیں سجا تھا، کبھی کوئی زرق برق لباس اس نے نہیں پہنا تھا، میک اپ کی کسی چیز کو نہیں چھوا تھا۔ اپنے لمبے بال جو کہ اشر کو بے حد پسند تھے کبھی دوبارہ نہیں کھولا تھا۔ وہ دن خیرت احسان اور اشر حسین کی زندگی، خوشگوار زندگی کا آخری دن تھا۔ وہ اس سے رخصت ہو کر خوش خوش دوستوں کے پاس پہنچی تھی۔ سامیہ اسے مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی کہ خضر نے اس کے انتظار میں ان لوگوں کو باہر روک کر رکھا ہوا تھا، اور خضر یہ بتا رہا تھا کہ اسے اکٹھے ہونے کا انتظار اس لیے تھا کہ آج اس کے پاس سب کو سنانے کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو سرپرائز ہیں۔ وہ یہ دونوں خوشخبریاں سب کو ایک ہی وقت دینا چاہتا تھا۔ پہلی خوشخبری یہ کہ اس کا ڈلاس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، اور دوسری یہ کہ اس کے والد آخر مہرین کے گھر رشتہ لے کے جانے کے لیے نہ صرف تیار ہو گئے ہیں بلکہ وہاں رشتہ لے کر بھی گئے ہیں۔ ابھی مہرین کے گھر والوں نے ہاں نہیں کی، مگر اس کے لیے تو یہی خوشی کی، بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس کے والدین مہرین کے گھر رشتہ لے کر گئے ہیں۔ امریکہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جانا، اپنی من پسند لڑکی کے مل جانے کی امید پیدا ہو جانا، یہ دونوں خوشیاں خضر کی زندگی کی بہت بڑی خوشیاں تھیں۔ وہ سب لوگ ان کی دو باتوں کو آپس میں ڈسکس کرتے ندرت کی منگنی کے فنکشن کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے تھے۔ وہ بھی وہاں بہت انجوائے کر رہی تھی، مگر جب کھانا لگنے لگا تو تکے کباب اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو سے اس کا جی متلانے لگا۔ کھانا کھانا تو دور، اسے اس خوشبو سے ہی متلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آج دوپہر میں بھی اس نے کھانے کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ باقاعدہ لنچ کی جگہ شام کے وقت اس نے چائے کے ساتھ نمکین بسکٹ لیے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی طبیعت گری گری سی تھی۔ وہ رات میں مکمل نیند لے کر صبح اٹھتی تو بجائے فریش اٹھنے کے اس پر تھکاوٹ طاری ہوتی۔ صبح صبح خالی پیٹ ہی متلی سی محسوس ہوتی، طبیعت پر بوجھل پن اور کسل مندی چھائی رہتی۔ اس کے ایگزام شروع ہو رہے تھے، اس کی بہت ساری تیاری رہتی تھی۔ وہ اپنی تھکاوٹ، کسل مندی، طبیعت کے بوجھل پن، بھوک کم لگنے اور اپنی ایسی ہر تبدیلی کو ایگزامز کی ٹینشن کے ساتھ جوڑ رہی تھی۔ مگر اس وقت بھنے ہوئے گوشت اور گرلڈ گوشت کی خوشبو سے اس کا جی متلایا تو اس کے دماغ میں ایک دوسری سوچ آئی۔ یہ ایگزامز کی ٹینشن تھی یا کچھ اور؟ اس کے لب آپ ہی آپ بے اختیار مسکرائے۔ واقعی وہ احمق تھی جو ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں سوچ پائی تھی۔ وہ سافٹ ڈرنک کی بوتل ہاتھ میں لے کر کچن لان کے اس کونے میں آ گئی جہاں کھانے کی خوشبو سے کم آئے، مگر وہاں بیٹھی اپنی حماقتوں پر خود کو برا بھلا بھی کہہ رہی تھی۔ اس نئے احساس کو پا کر خوش بھی ہو رہی تھی۔ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سامیہ نے آ کر اس سے پوچھا۔ اب وہ حماد اور خضر کے سامنے سے کیا بتاتی، لہٰذا مسکرا کر بھوک نہ لگنے کا جواز پیش کر دیا۔ اس کے اور اشر کے درمیان طے ہوا تھا کہ جیسے ہی کھانا شروع ہوگا اسے کال کر دے گا۔ بجائے کال کرنے کے اس نے اسے میسج کیا۔ میسج ٹائپ کرتے اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جلدی سے آ جائیں، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ابھی اس اشر کو میسج کے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ حماد جو باہر اپنی گاڑی سے کچھ لینے گیا تھا اس نے آ کر اسے بتایا کہ باہر کھڑی گاڑی ہے، باہر اس کی گاڑی کھڑی ہے۔ وہ بوتل واپس رکھ کر فوراً کھڑی ہوئی۔ شاید اشر اس کے میسج کرنے سے کافی پہلے اسے لینے کے لیے گھر سے نکل چکا تھا۔ اس وقت اشر کے پاس جانے کی اسے اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ وہ ندرت کے روکنے کے باوجود بالکل بھی نہیں روکی۔ اسے اشر کے پاس فوراً پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ جو احساس ابھی اس نے پایا تھا اسے اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، تو آج پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار اور رومانٹک موڈ میں تھا۔ یہ بات سن کر تو پتہ نہیں کس طرح خوشی کا اظہار کرتا۔ وہ باہر نکلی تو گاڑی میں اشر کی جگہ ڈرائیور کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ پھر وہ اسے لینے کیوں نہیں آیا؟ وہ سب خیریت تو تھی؟ کچھ پریشان سا ہوتے اس نے ڈرائیور سے اشر کا پوچھا تو کہہ رہے تھے اسے اشر نے کہا کہ وہ اسے لینے چلا جائے۔ اشر کی طبیعت کی طرف سے فکر مند ہوتی مگر واپس پہنچی تھی، مگر گھر میں سناٹا تھا۔ فریدہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی، اشر بھی شاید کمرے میں ہی تھا۔ وہ کمرے میں آئی، تمام لائٹس آف کیے وہ سو رہا تھا۔ اس کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ اسے آج ساری رات جگائے رکھنے کی پیار بھری دھمکیاں دیتا۔ خود کس طرح اتنی جلدی سو گیا تھا؟ وہ اس کے پاس آئی، جھک کر اسے دیکھا، اس کی پیشانی کو آہستگی سے چھوا۔ وہ بظاہر سوتا ہوا لگ رہا تھا، مگر جب وہ اس کی طرف جھکی، اسے نزدیک سے دیکھا تو ایک شخص سا ہوا جیسے وہ سو نہیں رہا، وہ جاگ رہا ہے۔ وہ بہت چوکس نیند سوتا تھا۔ اگر وہ واقعی سو رہا ہوتا تو اس کے ہاتھ لگاتے اس کی آنکھ چاہے نہ بھی کھلتی پر وہ تھوڑا سا تو ہلتا۔
اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش تو ہوتی۔ وہ گہری نیند کے عالم میں، غنودگی ہی کی کیفیت میں ایک پل کے لیے تو آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتا، مگر اب تو وہ بالکل ساکت لیٹا تھا۔ وہ لباس تبدیل کر کے خاموشی سے بیٹھ کے دوسرے کونے پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے کروٹ اشر کی طرف لی ہوئی تھی۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہی تھی جو ایک خوشی سے دستک دیتی محسوس ہو رہی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی، اس کے شک کو کنفرم کرنے کے لیے اسے کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ وہ آج رات ہی اس کے ساتھ کل ڈاکٹر کے پاس جانے کا پروگرام طے کر لینا چاہتی تھی۔ اسے جاگا ہوا لگ رہا تھا، مگر وہ خود کو بار بار یقین دلا رہی تھی کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ وہ اشر کے لیے کتنی زیادہ اہم تھی وہ جانتی تھی۔ اس کی اشر کی موبائل پر نظر پڑی، جو اس وقت ہمیشہ کی طرح اشر کے پاس والی سائڈ ٹیبل پر نہیں بلکہ رائٹنگ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ایک دم بیڈ پر سے اٹھی، رائٹنگ ٹیبل پر جا کے اس نے موبائل کو دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اشر کا موبائل آف تھا۔ اس نے موبائل اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے آن کیا اور اس کے ان باکس میں اپنا کچھ دیر پہلے کا بھیجا ہوا میسج دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے میسج میں صرف سرپرائز دینے کی بات کی تھی اور اس نے اس میسج کو اہمیت دیے بغیر موبائل آف کر کے سو جانے کو ترجیح دی تھی۔ موبائل آن کیے محض 1-2 سیکنڈ ہی ہوئے ہوں گے جب اس نے موبائل کی اسکرین پر کسی کے پیغام وصول ہونے کی گھنٹی سنی۔ جس الجھی کیفیت میں وہ گھری تھی اس میں گھرے اس نے اس آنے والے میسج کو کھولنا چاہا۔ اس کا کچھ دیر قبل میسج اشر کے موبائل آن ہوتے ہی اس تک پہنچا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا میسج پڑھ لینے کے بعد موبائل آف کر کے سو گیا ہے، جبکہ اس نے تو اس کے کال یا میسج کرنے کا انتظار کیے بغیر نہ جانے کب سے موبائل آف کر کے میز پہ ڈالا ہوا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ بری طرح پریشان، بری طرح مضطرب تھی۔ اشر کو کیا ہوا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ موبائل آف کر کے کبھی نہیں رکھتا تھا، تو ایسے وقت میں جب کہ وہ گھر سے باہر تھی اور اسے بلانے کے لیے اسے موبائل پہ ہی رابطہ کرنا تھا، اسے کیسے آف کر سکتا تھا؟ صبح ہوتے ہی کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی۔ وہ ایکسرسائز کے لیے ٹریک سوٹ پہنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں اس کے کمرے سے جاتے نکلتا دیکھ رہی تھی۔ ایک تو پوری رات جاگتی رہی تھی، اس کا بھی طبیعت پر اثر تھا۔ پچھلے کئی دن سے صبح اٹھتے ہی طاری ہونے والی تھکاوٹ، متلی کی سی کیفیت، سر گھومتا، چکر آتے محسوس ہوئے تو وہ فوراً اپنے اندر اتنی قوت پیدا نہ کر سکی کہ بیڈ پر کھڑی ہو سکے، اس کے پیچھے کمرے سے باہر جا سکے۔ اپنی اس کیفیت سے بستر پہ لیٹ کر چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہوئے اشر کے لوٹنے کا لیٹے لیتے ہی انتظار کرنے لگی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی پھر سے آنکھ لگ گئی۔ اس بار آنکھ کھلی تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ نہا رہا تھا۔ چند منٹ بستر پہ لیٹتے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی طبیعت کچھ دیر پہلے کی نسبت بہتر تھی۔ وہ نہا کر تولیے سے بال خشک کرتا باتھ روم سے باہر نکلا۔ وہ بیڈ پر جاگی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر خوشگوار انداز میں مسکرا رہی تھی، مگر وہ اس پہ نظر ڈالے بغیر تولیہ کاندھوں پہ پھیلائے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، اس طرح جیسے وہ کمرے میں تنہا ہو اور وہ اندر ہی اندر بے چین ہوئی تھی۔ اشر اسے روز جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت وہ اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیوں؟ آخر وہ کیا تھا؟ اس کے کہے بنا بھی جب اس کی آنکھوں کی محبت اور چاہت سمجھ سکتی تھی تو اس وقت اس کی آنکھوں میں موجود غصہ، ناراضی، بیزاری اور اجنبیت اسے کیوں نظر نہیں آئی؟ وہ اس سے برہم تھا، غصے میں تھا، اجنبیت اور لاتعلقی کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر کیوں؟ اندر ہی اندر بری طرح الجھتے اور پریشان ہوتے اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ اس سے خوشگوار موڈ میں بات کر رہی تھی، اس کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ ایک آدھ بات کا جواب دیا بھی تھا تو اس کی طرف دیکھے بغیر، یوں جیسے وہ جبر کر کے خود کو بلوانے پر آمادہ کر رہا ہو۔ وہ اتنا اجنبی، اتنا پرایا، اتنا دور لگ رہا تھا کہ بلا وجہ ہی اس کا دل خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کیا کرے، کس طرح اس کے اکھڑے اور خراب موڈ کو ٹھیک کرے؟ اسے لگا کہ اگر اپنے مزاج کے برخلاف وہ تھوڑا سا بولڈ، تھوڑا سا رومانٹک اور خود سپردگی کا مظاہرہ کرے گی تو اس کا خراب موڈ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کبھی اس کے بلانے سے پہلے خود اس کے پاس آ جاتی، خود کو نچھاور کرنے والا ایک محبوبہ کا سا انداز اختیار کرتی تو اس کی ایسی ہر پیش قدمی اسے ہمیشہ بہت خوش کیا کرتی تھی۔ اسے اپنے وجود میں خوشگوار تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسی اچھی، ایسی خوشی کی بات اسے انتہائی برے موڈ میں
بتا کر اس خوشی کی بات کی اہمیت کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب وہ اپنی خوشی پہ اس کے ساتھ پرجوش ہو کر اظہار کر سکے، جیسا اظہار وہ چاہتی تھی وہ ویسا دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ چونٹلے ہر وقت اچھے نہیں لگتے ہیں خیرت، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے۔ اس نے بہت زور سے، بڑی نفرت سے اس کا سر اپنے کاندھے سے ہٹا دیا تھا، اتنی قوت سے، اتنی زور سے کہ ایک سیکنڈ کے لیے تو اسے اپنا پورا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ حیرت سے، بے یقینی سے، صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔